شام دھیرے دھیرے شہر کے اوپر اتر رہی تھی۔ سڑکوں کی روشنی چمکنے سے پہلے کا وہ لمحہ تھا جب دن اور رات دونوں ایک دوسرے کو تھامے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی وقت شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک بوڑھا شخص اپنا چراغ روشن کر رہا تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ کتابوں کا شوقین، تنہائی کو اپنا لباس بنانے والا اور خاموشی میں سانس لینے والا۔ پورے محلے میں اسے چراغ والا بابا کہا جاتا تھا۔ وہ ہر شام اپنے دروازے کے باہر ایک پرانا سا چراغ جلا کر رکھ دیتا۔ حالانکہ اب بجلی کا زمانہ تھا، لوگ اکثر ہنس کر کہتے، بابا یہ چراغ جلانے کا کیا فائدہ، کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ وہ مسکرا کر کہتا، اندھیروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ابھی ہارا نہیں ہوں۔ اسی محلے میں ایک نیا کرایہ دار آیا تھا، علی، 20-22 سال کا نوجوان، خوابوں سے بھرا ہوا مگر حقیقت کے تھپیڑوں سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا۔ اسے کسی کالج میں داخلہ نہیں ملا تھا، ملازمت بھی نہیں ملی تھی، اور گھر والوں کی توقعات اس پر ایک بوجھ کی طرح سوار تھی۔ ایک شام جب وہ مایوسی کے ساتھ گھر واپس جا رہا تھا تو اس کی نظر محمود بابا کے جلے ہوئے چراغ پر پڑی۔ وہ رک گیا۔ بابا، آپ یہ روز جلاتے ہیں؟ ہاں بیٹا۔ بابا کے ہاتھوں کی جھریوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ کیوں؟ بجلی ہے، لائٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں نا؟ بابا نے چراغ کے شیشے پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ضرورت ہمیشہ روشنی کی نہیں ہوتی بیٹا، ضرورت کبھی کبھی امید کی بھی ہوتی ہے۔ علی خاموش ہو گیا، کافی دیر کھڑا رہا، پھر گھر چلا گیا۔ اگلے کئی دن وہ اسی وقت گلی سے گزرتا اور بابا کو چراغ جلاتے دیکھتا۔ دیکھتے دیکھتے اسے اس روشن شعلے سے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، دیکھو ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ہوا اتنی سخت تھی کہ درخت جھوم رہے تھے۔ علی چھتری پکڑے جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا چراغ بجھ چکا تھا۔ وہ پہلی بار رکا، پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ چراغ بجھنے سے اس کے اپنے اندر بھی کچھ بجھ سا گیا ہے۔ وہ سیدھا بابا کے دروازے پر گیا، دستک دی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ بابا بیمار تھے، بخار اور کھانسی میں کمزور ہو چکے تھے۔ بابا، چراغ کیوں نہیں جلایا؟ علی کی آواز میں بے چینی تھی۔ بابا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا آج تھوڑا سا کمزور ہوں، شاید ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ آگ کو تھام سکوں۔ علی نے فوراً چراغ اٹھایا، اپنی جیب سے لائٹر نکالا، بھیگی ہوئی باتیوں کو سنبھالا اور چراغ کو پھر سے جلا دیا۔ شعلہ بھڑکا اور اس لمحے علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ بھی کسی اندھیرے کے خلاف کھڑا ہے۔ بابا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا بیٹا، ایک چراغ کبھی ایک آدمی کا نہیں ہوتا، جو بھی اسے جلتا دیکھ لے وہ اسی کا ہوتا ہے، وہ اسی کا وارث بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد علی روز رات کو بابا سے پہلے چراغ جلاتا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر دیر تک اس کی روشنی دیکھتا۔ بابا کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ چند ہفتوں بعد ایک صبح علی اخبار پڑھ رہا تھا، اسے ایک کالج میں داخلہ مل گیا تھا، ایک نیا پروگرام، ایک نئی سیٹ، ایک نیا موقع۔ وہ جلدی سے بابا کے پاس آیا، بابا میرا داخلہ ہو گیا۔ بابا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، چراغ جلانے والوں کے راستے کبھی اندھیرے نہیں رہتے، بس جلانا بند نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا، علی نے داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کیا، اور محلے کا وہ نوجوان جسے کبھی کچھ نہیں مل رہا تھا آج سب کے لیے مثال بن گیا۔ مگر ہر شام پڑھائی کے بعد وہ ایک کام ضرور کرتا، وہ اپنی گلی میں وہی چراغ جلاتا جو کبھی بابا جلاتے تھے۔ چند ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا، پورا محلہ افسردہ تھا۔
رات کو علی نے وہ پرانا چراغ اپنے دروازے کے باہر رکھا، اس کی باتی سیدھی کی اور شعلہ جلایا۔ ہوا تیز تھی مگر شعلہ بجھا نہیں، جیسے کہہ رہا ہو چراغ تو ہاتھ بدلتا ہے، روشنی نہیں۔ اور یوں علی خود چراغ والا کہلانے لگا، چراغ کی وجہ سے نہیں، ان امیدوں کے لیے جو اس کی وجہ سے روشن ہوتی رہیں۔